اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مواضع جزم الفعل المضارع۔ آج کے سبق میں یہ بیان کیا جائے گا کہ فعل مضارع کو کب کن کن مقامات پر جزم دی جاتی ہے، یعنی بالفاظ دیگر فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع اس وقت مجزوم ہوتا ہے جب فعل مضارع کے شروع میں ادوات جازمہ میں سے کوئی ادات آ جائے، یعنی حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے فعل مضارع کے شروع میں تو مجزوم ہو جاتا ہے۔ ادوات جازمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ادوات جازمہ جو ایک ہی فعل کو جزم دیتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ادوات جازمہ کی ہے جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ ایک فعل کو جزم دینے والے ادوات جازمہ چار ہیں۔ پہلا لم، جیسے لم یذہب احد، یذہب کو اس نے جازم دی ہے۔ لما تعلم، دوسرا لما تعلم خل قراءتا ولما یکتب، یہاں لما نے یکتب کو جو ہے جازم دی ہے۔ تیسرا لام امر، لے تطب نفسک، تطب کو لام امر جزم دے رہی ہے۔ لام امر خود مجرور ہوتی ہے، لام امر کے اوپر جو اپنا اعراب ہوتا ہے وہ جر ہوتی ہے۔ لے تطب پڑھیں گے، لا تطب نہیں پڑھیں گے۔ چوتھا ہے لا نہیہ، جیسے لا تیأس من رحمت اللہ، لا نہیہ نے تیأس کو جو ہے وہ جزم دی ہے۔ فوائد میں چند نکات بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ لم اور لما یہ مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، یا یوں کہیں الفاظ تبدیل کر کے کہ مضارع کو ماضی منفی میں بدل دیتے ہیں، لم اور لما۔ لیکن تھوڑا سا لم اور لموں میں فرق ہے، جو پچھلی کتابوں میں ہدایت النحو وغیرہ میں بیان ہوا ہے کہ لم جو ہے یہ فعل کی نفی کرتا ہے ماضی میں مطلقاً ماضی بما ہوا ماضی نفی کرتے ہیں۔ مثلا لم یضرب، ہم کہتے ہیں لم یضرب، تو مضارع کے اوپر لم نے داخل ہو کر معنی کیا ہو گیا؟ اس نے نہیں مارا، اس نے نہیں مارا۔ مطلقاً اس سے کوئی ماضی استمراری یا ماضی بعید یا استغراق کسی قسم کا اس میں معنی بالخصوص نہیں ہے، مطلقاً ماضی بما ہوا ماضی، گزشتے زمانے میں فعل مضارع کی منفی کر دیتا ہے، یہ لم۔ لیکن لما جو ہے وہ فعل مضارع کو منفی میں بدلتا ہے، مگر ماضی میں بدلتا ہے، ایسی ماضی جو حال کے ساتھ متصل ہے، حال کے ساتھ متصل ہے، ہاں ایسی ماضی کے ساتھ۔ جیسے کہتے ہیں ہم لم یقم ثم قام، وہ نہیں کھڑا ہوا پھر کھڑا ہوا، نہیں کھڑا ہوا پھر کھڑا ہوا، یہ لم کی مثال دے رہے ہیں وہ، کہ لم نے مضارع کو ماضی میں تبدیل کیا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن لما یقم ثم قام نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ خود لما میں جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پیچھے جتنی ماضی آ رہی ہے اس ماضی کو حال کے ساتھ ملا دے۔ یعنی اگر ہم کہیں گے کہ لما یقم ثم قام، اس کا معنی کیا بنے گا کہ وہ کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہوا،
کہتے ہیں یہ معنی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی لما جس فعل پر داخل ہو تو اس کا معنی یوں ہوتا ہے لما یقم، یعنی وہ اب تک کھڑا نہیں ہوا. تو جب آپ کہیں کہ ثم قام، اس کا مطلب پہلے کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ پہلے کھڑا نہیں ہوا تھا بعد میں کھڑا ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے. لما یہ کہتا ہے کہ پچھلے اس کے نہ کھڑے ہونے کی یہ حالت جو ماضی میں تھی وہ اب تک آ رہی ہے، بیچ میں کوئی سما شما نہیں آیا، وہ حالت بدلی نہیں ہے. لیکن جو لما ہے اس میں حالت تبدیل ہو سکتی ہے، ہو سکتے کل کھڑا ہو، پرسوں کھڑا ہو، 1 سال پہلے کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں حالت تبدیل ہو سکتی ہے. یا گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لما ماضی استمراری ہے، یعنی اب تک جو ماضی کے حالات ہیں وہ اب تک چل رہے ہیں، یوں سمجھے. لما یقوم، وہ اب تک نہیں کھڑا ہوا. یہ فرق ہے لم اور لما کے معنی میں. دوسرا جو نقطہ بیان کر رہے ہیں فوائد کے عنوان کے تحت وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں لم ادات شرط کے بعد آ سکتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ لم تزورنی اعتب علیک، لم تزورنی، اگر تو میری زیارت کرے گا، تو مجھے ملے گا، تو میری ملاقات کرے گا، تو میری ملاقات نہیں کرے گا. لم تزورنی، اگر تو میری ملاقات نہیں کرے گا. تو ان داخل ہوا ہے کس پر؟ لم پر. لم ان شرطیہ کے بعد آیا ہے، لیکن لما نہیں آتا، لما نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو مضارع جو ہے لما میں وہ لفظاً لم کے ذریعے مجزوم ہوتا ہے، محلاً ان کے ذریعے ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ اس بات کو دوبارہ بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ لم ادات شرط کے بعد آ سکتا ہے، جیسے ان لم تزرنی اعتب علیک، ان لم تزرنی. تو یہاں پر ہم تھوڑا اسی لم تزرنی کی جو ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. ان شرطیہ لم جازمہ، تزر فعل ہے جس کو لم جزم دے رہا ہے. تو یہاں پر جو نقطہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ تزرنی، تزر کو جو جازم دیے لم نے دیے یا ان نے، دونوں جازمہ ہیں. ان بھی جازمہ ہے، وہ بھی فعل مضارع کو جازم دیتا ہے. لم بھی جازمہ ہے، لم بھی فعل مضارع کو جازم دیتا ہے. تو یہاں پر 2 جازم اکٹھے آ گئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزر کو جازم کس نے دیے، کون سے جازم نے جازم دیے؟ تو کہتے ہیں تزر کو لفظاً لم نے جازم دی ہے، لیکن محلاً اور معناً ان نے جازم دی ہے. آگے سمجھ بات کی. معناً یعنی معنی جو ہوگا وہ ان والا اس میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو معنی کیسے کریں گے؟ معنی ایسے کریں گے ان لم تزرنی، اگر تو میری ملاقات نہیں کرے گا، اعتب علیک، میں تیرے اوپر عتاب کروں گا، سختی کروں گا وغیرہ، ناراض ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ تو اب معنن ان نے اس میں عمل کیا ہے. معنن عمل کیا ہے؟ معنن عمل یہ ہے کہ اگر ان نہ ہوتا تو لم مضارع کو ماضی منفی بدل دے گا. تو معنی کیا ہوتا پھر؟ اگر فقط لم تزر نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہوتا کہ تو نے میری زیارت نہیں کی، جملہ خبریہ تھا. لیکن جب اس کے اوپر ان داخل ہو گیا تو معنی حال میں بدل گیا ہے، اگر تو میری ملاقات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو ان نے محلاً اور معنن آ کر عمل کیا ہے اس میں، لیکن لفظاً عمل نہیں کیا. لفظاً اس میں لم نے عمل کیا ہے. لما کا جو مجزوم ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے. لما کا مجزوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس فعل مضارع کے اوپر لما داخل ہوتا ہے اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس وقت جب کوئی قرینہ موجود ہو، جب کوئی دلیل موجود ہو، جب کوئی وجہ سبب موجود ہو اس کے حذف کرنے کا. یعنی جب محذوف کے اوپر کوئی قرینہ موجود ہو یا محذوف کے اوپر کوئی دلیل موجود ہو تو وہاں پر اس کو حذف کر سکتے ہیں. مثلاً قاربت المدینۃ ولما،
میں شہر کے قریب ہوا اور لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا، بات ختم. ٹھیک ہے، تو کہتے اصل میں عبارت کیا تھی؟ اصل میں عبارت یوں تھی، قاربت المدینۃ ولما اصل الیہا، میں شہر کے قریب ہوا لیکن اس تک پہنچا نہیں ہوں. تو یہ خود ولما کی عبارت اور یہ قرینہ حالیہ بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی چیز حذف ہے، لیکن لم کے مجزوم کو حذف نہیں کر سکتے، یعنی جس فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے اس کو حذف نہیں کیا جا سکتا. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ لام امر اور لا نہیں فعل مضارع کو استقبال کی طرف تبدیل کر دیتے ہیں. لام امر اور لا نہیں فعل مضارع کو زمانہ مضارع کو استقبال کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں. جب ایسا کریں گے، یعنی جب لام امر اور لا نہیں آ کے فعل مضارع کو معنی مستقبل میں تبدیل کریں گے تو اس وقت یہ امر اور نہیں دعا کے معنی میں ہوں گے، یعنی جب ہم دعا مانگیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوتی ہے دعا؟ دعا اس وقت ہوتی ہے جب سننے والا متکلم سے زیادہ افضل ہو، متکلم سے مخاطب زیادہ درجے والا ہو. مثال دیتے ہیں اللہ، جیسے خدا پروردگار ہے. مثلا آپ کہتے ہیں وَرَبِّی لَا تُؤَاخِذْنِی، ربی آئے میرے پروردگار مجھے نہ پکڑنا. تو یہاں پر چونکہ جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ پروردگار ہے، دعا کرنے والے یعنی متکلم سے زیادہ افضل ہے، زہر خالق ہے وہ. تو فعل مضارع کے اوپر جو لا نہیں داخل ہوئی ہے، یہاں پر یہ فعل مضارع کو اس نے مستقبل میں تبدیل کر دیا کہ پروردگار مجھے نہ پکڑیے گا. ابھی تو نہیں پکڑا نا، ابھی تو بیٹھا ہوں آزاد ہوں. ٹھیک ہے نا، ابھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو مستقبل کی پریشانی کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں نا کہ پروردگار مجھے نہ پکڑنا. آئی سمجھ؟ اسی طرح ربی فلتکن، اے پروردگار تو کر دے، یعنی فلتکن مشیت کا، تیری مشیت مثلا فلاں بر. تو یہاں پر بھی امر جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں ہے. اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ لام امر جو ہوتی ہے اس کے کچھ خصائص ہیں. ان خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی لم کے ذریعے جو ہے اپنا لام کے ذریعے مضمر بھی، یعنی مضمر سے مراد یعنی مقدر، فعل مقدر بھی مجزوم ہوتا ہے، فعل مقدر بھی. لیکن ایسا یہ شعروں میں ہو سکتا ہے، عام کلام میں نہیں ہوتا. جیسے یہاں پر ہے فلا تستطل منی بقائی و مدتی ولیکن یکن للخیر من کا نصیب لیکن. یعنی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ کہہ یہ رہے ہیں، کسی نقطے کو دوبارہ میں بیان کروں کہ لام امر کے خصائص اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کبھی کبھی لام امر مقدرہ فعل مضارع کو جزم دیتی ہے. جیسے ولیکن یکن للخیر من کا نصیب، یا یکن اصل میں تھا لے یکن، یہ لام حذف ہے. یہاں پر لام مقدر ہے، مقدر ہو کر یکونوں کو جزم دے رہی ہے. دیکھیں ترجمہ عبارت، مواضع و جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو جزم دینے والے مقامات. یجزم الفعل المضارع اذا سبقته احدى الادوات الجازمۃ، فعل مضارع مجزوم ہوگا جب ادوات جازمہ میں سے کوئی ایک ادات اس سے پہلے آ جائے. یا قسمان، ان ادات جازمہ کی دو قسمیں ہیں. قسم یجزم فعلا واحدا، ایک قسم جو ایک ہی فعل کو جزم دیتی ہے. وقسم یجزم فعلین، اور ایک قسم جو دو فعلوں کو جزم دیتی ہے. الادوات الجازمۃ فعلا واحدا اربع،
ایک فعل کو جزم دینے والے ادوات 4 ہیں. وَيَا لم وہ لم ہے جیسے لم يذهب احد، لما ہے جیسے تعلم اخی القراءۃ، ولما یکتب لام امر لتطب نفسک، لا ناہیہ جیسے لا تیأس من رحمت اللہ. فوائد: لم و لما یقبلان معنی المضارع ماضیا، یقلبان یا یقلبان. لم اور لما مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں. غیر ان لم تنفی الفعل فی الماضی مطلقاً، مگر لم فعل کو ماضی منفی میں بدلتا ہے، زمانہ ماضی میں فعل کی نفی کرتا ہے مطلقاً. ولما تنفی فی الماضی متصل بالحال، لیکن لما فعل کی نفی کرتے ہے زمانہ ماضی میں، ایسے زمانہ ماضی میں جو حال کے ساتھ متصل ہو، یعنی ماضی استمراری. فیقال پس کہا جاتا ہے لم یقم ثم قام، ولا یقال لما یقم ثم قام. لما یقم ثم قام نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ تشریح میں عرض ہوا ہے. یجوز وقوع لم بعد ادات شرط، لم کا ادات شرط یعنی حروف شرط کے بعد آنا جائز ہے، جیسے ان لم تزرن ان اعتب علیک، بے خلاف لما کے خلاف. لما ادات شرط کے بعد نہیں آ سکتا. فیکون المضارع مجزوما باللم محلا، لم محلا میں بس فعل مضارع لفظاً مجزوم ہوگا لم کے ذریعے، لیکن محلاً مجزوم ہوگا ان کے ذریعے. وَيَجُوزُ حذف مجزوم لما لدلیل، لما کے مجزوم کو کسی دلیل کسی قرینے کی وجہ سے حذف کیا جا سکتا ہے، جائز. جیسے قاربت المدینۃ ولما، میں مدینہ کے قریب ہوا لیکن نہیں، یعنی ولما اصل الیہ اس تک پہنچا نہیں ہوں. بے خلاف مجزوم لم، مجزوم لم کے خلاف لیں، لم کے مجزوم کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. لام الامر ولن نہیت تو تخلصان زمان المضارع الی المستقبل، لام امر اور لا نہی فعل مضارع کو مستقبل میں بدلتے ہیں. وَتَكُونَانِ لِلدُّعَاءِ، اور یہ اس وقت دعا کے لیے ہوتے ہیں اذا کان المخاطب اعلم المتکلم، جب مخاطب رتبتاً بلند ہو متکلم سے. جیسے ربی فلتکن مشیئتک وربی لا تؤاخذنی. من خصائص لام الامر، لام امر کی خصائص میں سے ہے کہ ان قد یجزم بها مضمرۃ، کہ اس کے ذریعے فعل مضارع مجزوم ہوتے ہیں جب یہ لام امر مضمر ہو کر یعنی مقدر ہو کر جزم دیتی ہے. ولیکن فی شعر، لیکن ایسی بات شعر میں ہوتی ہے. لذلک کو جیسے کہ شاعر کہتے فلا تستطل منی بقائی مدتی ولیکن یکن للخیر، یہ ہمارا شاید مثال یکن ہے، اس میں لام امر مقدر ہو کر جازم در اصل میں تھا ولیکن لیکن. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.